بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک جہنم کے متعلق اور جہنمیوں کے متعلق ہے۔ انشاءاللہ ہم چند باتیں جہنم اور جہنمیوں کے متعلق سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو پیدا کیا اور اس کے 7 دروازے بنائے۔ کتنے دروازے؟ 7 دروازے بنائے، اور اس بات کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہوا لہا 7 ابواب، 7 کہتے ہیں 7 کو، اور ابواب یہ دروازوں کی جمع یعنی باب کی جمع۔ اس کے دروازے لوہے کے ہوں گے، جہنم کے دروازے لوہے کے ہوں گے جن پر لعنت کی تہیں جمی ہوں گی، اور اس کا ظاہر یعنی اس کا جو ظاہری حصہ ہوگا، جو دکھنے والا ہوگا، وہ تانبے کا ہوگا، اور اس کا باطن یعنی اندرونی حصہ سیسے کا ہوگا۔ اس کی گہرائی میں عذاب اور اس کی نچائی میں اللہ کی ناراضگی۔ اس کی زمین تانبے اور شیشے اور لوہے اور سیسے کی ہے۔ اس میں رہنے والوں کے لیے اوپر نیچے دائیں بائیں آگ ہی آگ ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے طبقات اوپر سے نیچے کی طرف ہیں، اور سب سے نچلا طبقہ منافقوں کے لیے ہے۔ ہمارا جو موضوع چل رہا تھا وہ یہی کہ مومن اور منافق میں فرق کیا ہے۔ تو سوچے جو منافق ہے اس کے لیے پروردگار عالم نے کیسا دردناک عذاب رکھا ہوا ہے کہ سب سے نچلے طبقے میں منافق کو عذاب دیا جائے گا۔ پھر سے میں دوہرا دوں، منافق اور مومن میں فرق کیا ہے؟ مومن وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کا بندہ ہوں میں، تو ویسے ہی زندگی گزارتا ہے، اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، صوم و صلات کی پابندی کرتا ہے۔ اور منافق کہتا تو ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، لیکن بندہ بن کر رہتا نہیں ہے۔ مومن کہتا ہے کہ مجھے مرنا ہے، اور یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں، مجھے اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، اور ایسا کام بھی کرتا ہے۔ وہ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرتا ہے اور گناہوں کو کم کرتا ہے، اور اگر گناہ ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ ہوتا ہے۔ جبکہ منافق وہ کہتا ہے کہ دنیا ہمیشہ نہیں رہے گی، ہم دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنے والے، لیکن کام ایسا کرتا ہے جیسے لگتا ہے کہ یہ ہمیشہ سے رہنے والا، ہمیشہ سے رہنے والا۔ پراپرٹیز پہ پراپرٹیز بنائے جا رہا ہے، جائیدادوں پہ جائیداد بنائے جا رہا ہے، حرام اور حلال کی تمیز کو کھو بیٹھا، کسی کا لے لیا تو اس کا دینے کا نام نہیں، یتیموں کو مال کھا جانا، غریبوں کو ستانا، اس طریقے سے زندگی گزار رہا ہے جیسے اسے کبھی مرنا نہیں ہے۔ تو یوں 2 مثالیں دے کے میں نے سمجھایا آپ کو کہ مومن اور منافق میں کیا فرق ہے۔ مومن وہ جو کہتا ہے تو کرتا بھی ہے، اور منافق وہ جو کہتا تو کچھ اور ہے لیکن کرتا کچھ اور ہے۔ تو ایسوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا دردناک عذاب کر رکھا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل سے جہنم کی تعریف اور گرمی کے بارے میں دریافت فرمایا، پوچھا کہ جبریل بتاؤ جہنم کیسی ہے اور اس کے اندر کی جو گرمی ہے وہ کیسی ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو پیدا کیا، بڑا غور سے سماعت کیجیے، اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا کیا اور اسے 1000 سال تک دہکاتا رہا۔ کتنے سال تک؟ 1000 سال تک دہکنے دیا۔ دہکنے کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ جب لکڑیوں میں آگ لگائی جائے اور اس پر کچھ کباب اور سیخ وغیرہ بھوننا ہو یا سینکنا ہو تو اس کو ہوا دی جاتی ہے، کم سے کم 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ، تو وہ آگ کے انگارے ایک دم لال ہو جاتے ہیں، اور اتنی تپش ہو جاتی ہے کہ جب آگ جلتی ہے اور لپٹیں مارتی ہے اس وقت اس کی اتنی تپش نہیں ہوتی جس وقت دہکانے کے بعد اس کی تپش ہوتی ہے۔ دہکنے کے بعد آگ اور زیادہ خطرناک ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا جبریل علیہ السلام نے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے جہنم کو
پیدا کیا اور 1000 سال تک دہکایا. جب 1000 سال تک دہکایا تو وہ سرخ ہو گیا. کیا ہو گیا؟ ایک دم لال. پھر 1000 سال تک دہکایا. پھر 1000 سال تک دہکایا تو لال کے بعد اب وہ ایک دم سفید ہو گئی. جہنم کی آگ ایک دم سفید ہو گئی. پھر 1000 سال تک دہکایا. ٹوٹل کتنے سال ہو گئے؟ 3000 سال. جب پھر 1000 سال تک دہکایا تو سفید کے بعد وہ بالکل سیاہ یعنی کالی ہو گئی. کیا ہو گئی؟ پہلے لال ہوئی پھر سفید ہو گئی. جب تیسرے 1000 سال میں دہکایا گیا تو ایک دم سیاہ تاریک ہو گئی، کالی ہو گئی. پھر فرمایا جبریل علیہ السلام نے اس رب کعبہ کی قسم، اس رب کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، اگر جہنمیوں کا ایک کپڑا بھی دنیا میں ظاہر ہو جائے تو تمام لوگ فنا ہو جائیں گے. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. تمام لوگ فنا ہو جائیں گے. اور اگر جہنم کے پانی کا ایک ڈول سمجھتے ہیں آپ حضرات؟ اگر آج کی اصطلاح میں کہا جائے تو ایک مگ، ایک جگ. پہلے ڈول ہوا کرتے تھے چمڑوں کے، لکڑیوں کے ڈول جس سے کنویں سے پانی نکالا جاتا تھا. کہا کہ جہنم کے پانی کا ایک ڈول دنیا کے پانیوں میں ملا دیا جائے تو جو بھی اسے چکھے گا پیے گا فوراً مر جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اور فرمایا کہ جہنم کی زنجیروں کا ایک ٹکڑا جو زنجیر ہوتی ہے ٹکڑوں سے زنجیر بنتی ہے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ جہنم کی زنجیر کا ایک ٹکڑا کہ جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں کیا ہے، فرمایا فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا. کیا مطلب؟ ایسی زنجیر میں جس کا ناپ 70 ہاتھ ہے. اللہ اکبر. فرمایا کہ جہنم کی زنجیر کا ایک ٹکڑا کہ ہر ایک ٹکڑے کی لمبائی مشرق اور مغرب کے طول کے برابر ہے. یعنی آپ نے جو بھی زنجیر دیکھی ہوگی کتنی بڑی دیکھی ہوگی، اگر دیکھا بھی ہوگا تو اس کا ایک ٹکڑا کتنا بڑا ہوگا؟ ایک ہاتھ کے برابر زیادہ سے زیادہ. لیکن جہنم کی زنجیر کا ایک ٹکڑا مشرق سے لے کے مغرب تک ایک ٹکڑا اس کے برابر. اللہ اکبر. تو کیا فرمایا کہ ہر ٹکڑے کی لمبائی مشرق و مغرب کے طول کے برابر ہے. اگر اسے دنیا کے کسی بڑے سے بڑے پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو وہ پگھل جائے گا، اور اگر کسی جہنمی کو جہنم سے نکال کر دنیا میں ظاہر کر دیا جائے، دنیا میں رکھ دیا جائے تو اس جہنمی کی بدبو سے تمام مخلوق فنا ہو جائے گی. اللہ اکبر کبیرہ. اتنی خطرناک بدبو جہنمیوں کا یہ حال. پہلے تو آپ نے جہنم کا حال دیکھا کہ کس طریقے سے اس کو دہکایا گیا اور کس طریقے سے اس کے اندر آگ کو پیدا کیا گیا اور آگ کو کتنا دہکایا گیا. تو سوچیے اس کی گرمی کا عالم کیا ہوگا. اور جہنمیوں کا حال آپ نے دیکھا سنا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جبریل سے کہا، اے جبریل یہ بتلاؤ کہ جہنم کے دروازے کیا ہمارے دروازوں کی طرح ہیں، کیا ہمارے دروازوں کے جیسے ہیں؟ جبریل نے عرض کی، نہیں حضور صلی اللہ تعالی وسلم، وہ مختلف طبقات میں بنے ہوئے ہیں، کچھ اوپر کچھ نیچے ہیں، اور ایک دروازے کا درمیانی فاصلہ 70 سال کا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آج آپ نے مدرسے کے دروازے دیکھے، کسی کے گھر کے دروازے دیکھے، ایک دروازہ دوسرے دروازے تک کتنا فاصلہ ہے، ایک دروازے کا دوسرے دروازے کتنا فاصلہ ہے، چند قدم کی دوری پر دوسرا دروازہ. لیکن جہنم کا دروازہ کتنا طول، کتنا لمبا، کتنا فاصلہ. اللہ اکبر. 70 سال اگر کوئی شخص چلے تو فرمایا کہ تب جا کے وہ دوسرے دروازے پہ پہنچے گا. اتنا لمبا چوڑا. تو سوچئے جب دروازے کا یہ عالم ہے کہ 70 سال تک سفر کرے چلے تب جا کے دوسرے دروازے پر پہنچے،
تو سوچو اس جہنم کا عالم کیا ہوگا، کتنی بڑی جہنم ہوگی، اور اس کی گہرائی اور اس کی لمبائی چوڑی کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا کہ ہر دروازے کا درمیانی فاصلہ 70 سال کا ہے، اور ہر دروازہ پہلے دروازے سے 70 گنا زیادہ گرم ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ نے ان دروازوں میں رہنے والوں کے متعلق پوچھا تو جبریل نے جواب دیا، سب سے نچلے دروازے کا نام حاویہ ہے۔ کیا ہے؟ حاویہ ہے۔ اور یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سب سے نچلے دروازے کی جہنم میں منافقین کو رکھا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ منافق کو رکھا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ آج ہمیں غور کرنا چاہیے، ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ ہم دم بھرتے ہیں دین اسلام کا، اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم حضور کے امتی ہیں، ہم کہتے ہیں ہم حضور سے محبت کرنے والے ہیں، صحابہ و اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، اولیاء کرام سے محبت کرنے والے ہیں، لیکن کیا ہم نے صحابہ کرام کے نقش قدم کو اپنایا؟ کیا ہم نے صحابہ کرام کی اور جتنے بھی اولیاء کرام ہیں ان کی ذات بابرکات کو اپنایا؟ کیا ہم نے ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کی؟ کیا ہم نے اللہ اس کے رسول کے احکام کو اپنایا؟ اگر نہیں اپنایا، اگر ہم نے اللہ اس کے رسول کے احکام کو نہیں اپنایا، اس پر عمل نہیں کیا، تو ہمیں سمجھنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہیں ہمارا ٹھکانہ حاویہ میں تو نہیں، کہیں ہمارا ٹھکانہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں تو نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھے اور اپنا سچا بندہ بنائے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو سچا امتی بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ کیا مطلب؟ بے شک منافق دوزخ کے سب سے نیچے طبقے میں ہیں۔ دوسرے طبقہ کا نام جہیم ہے اور اس میں مشرک ہیں۔ تیسرے کا نام سقر ہے، اس میں صابی ہیں۔ چوتھے کا نام لوا ہے اور اس میں ابلیس اور اس کے پیروکار اور مجوسی ہیں۔ پانچویں کا نام عطما ہے اور اس میں یہودی ہیں۔ چھٹے کا نام سعیر ہے اور اس میں نصارا ہیں۔ پھر جبریل خاموش ہو گئے تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے جبریل، کیا تم مجھے ساتویں طبقے میں رہنے والوں کے متعلق نہیں بتاؤ گے؟ جبریل نے عرض کی، حضور مت پوچھئے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، بتلاؤ تو صحیح۔ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس طبقے میں آپ کے وہ امتی ہیں جو گناہ کبیرہ کرنے کے بعد بغیر توبہ کیے مر گئے۔ اللہ اکبر۔ ساتویں طبقے میں حضور کے وہ امتی صلی اللہ تعالی وسلم جو گناہ کبیرہ کیا ہے؟ نماز چھوڑنا گناہ کبیرہ، روزہ چھوڑنا گناہ کبیرہ، زکوٰۃ نہ دینا گناہ کبیرہ، جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ، چغلی کرنا گناہ کبیرہ، کسی کا مال ناحق کھا لینا گناہ کبیرہ، یتیموں کا مال کھا لینا گناہ کبیرہ، زنا کرنا گناہ کبیرہ، شراب نوشی گناہ کبیرہ، اپنے والدین سے نافرمانی گناہ کبیرہ۔ ایک لمبی لسٹ ہے، اگر ہم چلتے چلے جائیں تو پتہ چلے گا کہ یہ سب گناہ کبیرہ ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم نے علم دین حاصل نہیں کیا اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ گناہ کبیرہ ہیں کیا۔ آج ہم بڑا معمولی سمجھتے ہیں جھوٹ بولنا، جھوٹ کو کوئی گناہ نہیں سمجھتے، بات بات میں جھوٹ، مذاق مذاق میں جھوٹ، چغلیاں، غیبتیں، بہتان، ان کو عام کر دیا ہے ہم نے۔ فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے، بے شرمی، بے حیائی، عیاری، مکاری، عیاشی، ان سب کو ہم نے ہلکا جان لیا۔ یہ سارے کے سارے گناہ کبیرہ۔ غیر محرم کو دیکھنا، ناچ دیکھنا، ڈانس دیکھنا گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب یہ آیت وَإِنَّ مِنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ترجمہ، اور تم میں کوئی ایسا نہیں کہ جس کا گزر دوزخ پر نہ ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں انتہائی خوف زدہ ہوئے اور بہت زیادہ اشک بار ہوئے۔ لہذا جو شخص بھی اللہ کی سخت گرفت کو
اور اس کے قہر کو جانتا ہے، اسے چاہیے کہ بہت ڈرتا رہے اور نفس کی لغزشوں پر روتا رہے، اس سے پہلے کہ ان مصائب کو جھیلے، اس دہشتناک مقام کو دیکھے، اس کی پردہ دری کی جائے، اسے منتقم حقیقی کے سامنے پیش کیا جائے، اسے جہنم میں جانے کا حکم ہو۔ کتنے ایسے بوڑھے ہیں جو جہنم میں فریاد کرتے ہیں، کتنے جوان ایسے ہیں جو جوانی کے دنوں کو برباد کر کے اور پھر وہ جوانی کے دنوں کو یاد کر کے آہو بکا کرتے ہیں۔ کتنی ایسی عورتیں ہیں جو گزری ہوئی زندگی کی بداعمالیوں کو یاد کر کے چلاتی ہیں، روتی ہیں، حالانکہ ان کا حال، ان کے اجسام یعنی جسموں اور ان کے چہرے سیاہ ہو چکے ہیں، ان کے جسم اور ان کے چہرے کالے ہو چکے ہیں، ان کی کمریں ٹوٹ چکی ہیں، نہ ان کے بڑوں کی عزت کی جاتی ہے اور نہ ہی چھوٹوں پر رحم کیا جاتا ہے اور نہ ان کی عورتوں کی پردہ پوشی کی جاتی ہے۔ اے اللہ، ہمیں آگ کے عذاب اور ہر اس کام سے بچا جو ہمیں آگ کی طرف لے جائے، اور اپنی رحمت کے طفیل ہمیں نیکیوں کے ساتھ جنت میں داخل عطا فرما۔ اے عزیز، اے غفار، اے اللہ، ہمارے عیبوں کو ڈھانپ لے، ہمیں خوف سے نجات دے، ہمیں لغزشوں سے بچا اور اپنے سامنے شرمندگی سے محفوظ رکھ۔ آمین 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 یا رب العالمین، بجاہ النبی الکریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وسلم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بیان میں کسی بھی طرح کی غلطی ہو تو مولا تعالی اسے معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔